الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے مختصر ترین سورت سورۃ الکوثر ہے، اور اس مختصر سی سورت میں کئی مضامین ذکر ہیں۔ اس لیے یہ بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیغمبر ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی، حوض کوثر عطا کیا۔ اس کوثر کا معنی جو ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح منقول ہے کہ کوثر کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بہت سی خیر عطا کی، خیر کثیر عطا کی۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ اس کوثر کا معنی نہر کوثر، حوض کوثر نہیں ہے؟ آپ نے بڑا جامع جواب دیا اور فرمایا کہ اس خیر کثیر کے اندر نہر کثیر بھی، نہر حوض کوثر بھی، نہر کوثر بھی شامل ہے۔ یعنی یہ معنی زیادہ جامع ہے۔ ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اس کی اپنی ایک شرح یعنی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو شرف بخشا کہ آپ کو یہ عطا کیا گیا، اور آپ نے اس کی تعریف میں فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ پی لے گا، جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک اسے پیاس نہیں لگے گی، لم یظمأ ابدا۔ دوسری بات، اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ فصل لربک وانحر، پیغمبر آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں اپنے رب کے لیے۔ آج کل جو ایام چل رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، اور ان ایام کی عبادات کی احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یعنی فرمایا کہ ان ایام کے اعمال صالحہ دیگر ایام کے اعمال صالحہ کے مقابلے میں احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور بقیہ دنوں کے اعمال صالحہ وہ ان دنوں کے اعمال کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتے۔ تو بڑے قیمتی ایام یہ چل رہے ہیں، اس میں لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنی وسعت کے مطابق جانور خریدنے کی تاکہ اسے اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے۔ لیکن جہاں قرآن مجید میں اس قربانی کا ذکر ہے، اس قربانی سے پہلے فصل نماز کا ذکر ہے کہ پیغمبر آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ ہم معاشرے میں یہ جائزہ جب لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قربانی بہت کرتے ہیں، لیکن نماز کی طرف ان کی توجہ نہیں۔ تو یہاں نماز مقدم ہے قربانی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے
نماز عید سے پہلے، فجر نماز سے پہلے نہیں، فجر کی نماز تو اس نے پڑھی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کی، تو آپ نے فرمایا من ذبح قبل العید فلا نسک لہ، جس نے عید کی نماز سے قبل کوئی قربانی کی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ صحابی تو کانپ گئے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے عرض کی، اللہ کے رسول میرے علاقے میں سب غریب لوگ ہیں، میں نے سوچا میں قربانی کر کے اپنے گھر سے اس گوشت کی ابتدا کروں۔ تو جذبات بہت اچھے تھے، خیالات بہت اچھے تھے، آپ نے اسے بلا کر اس کی پیٹھ نہیں تھپتھپائی، آپ نے فرمایا قاعدہ یہی ہے۔ پھر کہنے لگے میرے پاس ایک سالہ ایک جانور ہے جو ابھی 2 دانت کا نہیں ہے، لیکن وہ بڑا گوشت والا ہے، زیادہ بھاری بھرکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس با مکانہ ہے، اس کی جگہ اسے قربان کر دو، عید کی نماز کے بعد اب پڑھ لیے عید۔ لیکن فرمایا کہ یہ تمہاری طرف سے کفایت کرے گا، تمہارے بعد کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ ہم نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ملائیں اور تھوڑا سا اس پر غور کریں تو ایک نتیجے پر میں چاہتا ہوں کہ ہم پہنچ جائیں۔ آج آپ منڈی کا سروے کریں، لوگ جانور دیکھتے ہیں، جانور کے اندر ساری صفات تلاش کرتے ہیں جو قربانی کے لائق جانور میں ہونی چاہیے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس نے جانور کو دیکھ لیا، ریٹ طے کر لیے، سارے معاملات طے ہو گئے، اچانک جب اس کے دانت دیکھے تو پتہ چلا اس کے تو دانت ہی نہیں، کھیرا ہے، سودا کینسل کرنا پڑا۔ کسی نے سودا کیا جانور کا، پھر جب جانور کے کان کو دیکھا تو پتہ چلا کہ کان میں چیرا بڑا لگا ہوا ہے، سودا کینسل کرنا پڑا۔ کبھی جانور کو چلا کر دیکھتے ہیں، پتہ چلے جانور کے اندر لنگڑا پن ہے، آپ اسے کینسل کر دیتے ہیں اور آپ صحیح کرتے ہیں۔ اچھا، قربانی کے جانور کا آپ اتنا وہ کرتے ہیں کہ کہیں آپ کی قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ساری محنت اسی لیے ہے کہ قربانی کی جو اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اچھے سے اچھا جانور قربان کر کے، اور حدیث بھی ہے کہ انسان جب قربانی کرے نا تو قربانی کرتے ہوئے وہ دل کی فرحت اور خوشی کے ساتھ قربانی کرے، ایک بوجھ سمجھ کر قربانی نہ کرے۔ اب کیا کریں، اب بقرعید آ گئی ہے، اب قربانی کرنا پڑے گی، چلو اب کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ میں نے بعض اچھے لوگوں کو دیکھا، مالدار لوگ قربانی نہیں کرتے، پوچھا، کہنے لگے ہمارے رشتہ داروں سے اتنا گوشت آ جاتا ہے، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی ذہن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گوشت نہ ہو تو آپ قربانی کرو۔ آپ جانور کا اتنا جائزہ لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، تو کبھی اس منہر سے پہلے فصلی لربک یہ لفظ بھی ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے یہ ٹٹولا اپنے آپ کو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام تو نماز سیکھتے تھے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں تفصیلاً روایت موجود ہے۔ 10 صحابہ کے بیچ بیٹھ کر کہنے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ صحابہ کو اس بات پر یہ کہنا پڑا تم ہم سے پہلے ایمان نہیں لائے، تم تمہارے بعد ایمان لائے، اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے بڑے غور سے اللہ کے نبی کو دیکھا اور پھر ہر عمل سنت کے مطابق ادا کیا، پوری نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے سلام پھیرا۔ اب یہ لوگوں کو 2 رکعت
نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی۔ یہاں پر محدثین نے یہ مسئلہ بھی سمجھایا کہ بعض دفعہ اپنے عمل کی اصلاح کے لیے کسی کو کوئی عمل کر کے دکھانا یہ ریاکاری نہیں، ورنہ تو آپ کہیں گے یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، یہ تو دکھا رہا ہے۔ یہاں دکھلاوا مقصود نہیں تھا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اتباع مقصود تھی، آپ کا طریقہ کار بیان کرنا مقصود تھا۔ تو جب آپ نے وہ کر کے دکھایا، ان 10 کے 10 نے کہا بالکل آپ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، آپ نے ہر چیز صحیح طور پر ادا کی۔ آج قربانی کرنے والا شخص قربانی کے جانور کو اتنا ٹٹولتا ہے، اور اسے ٹٹولنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے، تو اسے چاہیے تھوڑا سا غور اس بات پر بھی کرے کہ میں اتنے سال کا نمازی ہوں، میری نماز بھی ایسی ہی ہے، میری نماز کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ یعنی آج یہ ماحول بن گیا ہے لوگوں کا کہ نماز کی ادائیگی میں اتنی عجلت، اتنی جلد بازی، اور یہ سمجھنا کہ جو آدمی جتنی جلدی نماز پڑھ لے گا وہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ ایسا نہیں، نماز کو ادا کرنا، سنت کے مطابق ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اور آپ کی عمر کے آخری حصے میں آیا، یہ 20 کے قریب افراد تھے جو آپ کے پاس رہے، اور 10 دن تک آپ کے مہمان رہے، بلکہ 20 دن تک آپ کے مہمان رہے۔ 20 دن کے بعد انہیں گھر کی یاد ستانے لگی۔ جو وفد آیا اور اس نے 20 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر کر دین سیکھا، نماز سیکھی، اس 20 دن کے اندر ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، 20 دن کے اندر کتنی نمازیں ہوئی ہیں؟ 20 دن میں کتنی نمازیں ہوئی؟ 100 نمازیں ہوئی۔ 100 نمازیں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی ہیں، اور 100 نمازیں اللہ کے نبی کے پیچھے جب پڑھی، اور جب اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحابہ کان رحیما شفیقا، اللہ کے نبی بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، فرمایا کہ جاؤ، لیکن پھر انہیں ایک اس موقع پر رخصت کرتے ہوئے ایک تاکید کی کہ ان تمام چیزوں کو جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، تم جن کے نمائندے بن کر آئے ہو، ان تک یہ بات پہنچاؤ، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ تو دیکھیے آپ نے کتنا جامع پروگرام ایسے موقع پر اہم بات انہیں سمجھائی، اور امامت کے تعلق سے کچھ مسائل تھے وہ انہیں بتائے۔ ہم قربانی کو ایک بہت عظیم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اگر انسان قربانی کرنے والا مخلص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن جس طرح آپ اس جانور کا جائزہ لیتے ہیں، آپ پر واجب ہے کہ اسی طرح اپنا بھی جائزہ لیں، صرف نماز کی حد تک نہیں۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ میں جس پیسے سے قربانی کر رہا ہوں، پتہ چلے وہ آدمی کی جاب جو ہے یا اس کا جو طریقہ کمائی ہے وہ سارا حرام طریقے پر ہے، سود پر ہے، اور بڑی بڑی قربانیاں کر رہا ہے۔ اب وہ لاکھوں روپے کی قربانی کرے یا کروڑوں روپے کی قربانی کرے، اس قربانی کا کیا فائدہ؟ فصلی لربک وانحر،
ان شانئک هو الابتر۔ اور آخر میں یہ بتایا لوگ اللہ کے رسول کو ایک طعنہ دیتے تھے، کہتے تھے یہ بڑی کوشش کی اللہ کے نبی کسی طرح دین کی تبلیغ سے رک جائے، باز آ جائے، آپ باز نہیں آئے۔ تو انہوں نے آخر میں یہ بات کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں رہا، سب بچے بچپنے میں فوت ہو گئے۔ تو کہنے لگے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کے بعد اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اس طرح کہہ کے انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو تسلی دی کہ پیغمبر ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہمیشہ ابتر رہے گا۔ صدیاں بیت گئی، زمانے گزر گئے، کوئی ابو جہل کا نام لینے والا نہیں، کوئی ابو لہب کو جانتا نہیں، اور جانتے ہیں تو ایک برے تعارف سے جانتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا مسلمان ہے جو آپ کے بارے میں نہ جانتا، آپ کا تعارف نہ ہو؟ بلکہ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کو، میرا پوتا ہے چھوٹا ابھی 1.5 سال کا، اسے کلمہ آتا ہے، وہ باقاعدہ مجھے آ کر کلمہ سناتا ہے۔ یعنی یہ چیز اللہ نے کیسے ایک مسلمان کے دل میں ڈال دی، اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اسے شعور دیا کہ وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی بیچارہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ کا چرچا، آپ کا ذکر، فرمایا کہ ہم نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، آپ کا نام ہمیشہ رہے گا۔ اور جب تک اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں اللہ اس کائنات کو باقی رکھے گا، اور جب اس کلمے کا پڑھنے والا دنیا میں نہیں رہے گا اللہ اس کائنات کو بھی نہیں رکھے گا۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ علی